السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما وعملا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ہاتھ کو سخاوت کے معاملے میں نہ تو اپنی گردن کی طرف زیادہ تنگ کر اور نہ زیادہ فراخ کرو، ورنہ زیادہ فراخی کے سبب عاجز ہو کر دنیا کی ملامت کا نشانہ بن جاؤ گے. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، مقدس و مطہر کلمات اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء ہادی کائنات امام الرسل خاتم النبیین سید الاولین والآخرین جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر انشاءاللہ العزیز ہماری اس عظیم درسگاہ جامعہ دارالاسلام السلفیہ کھڑیاں قصور میں 21 اکتوبر کا آج کا خطبہ جمعۃ المبارک میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت کے عنوان پر ہوگا انشاءاللہ. آپ کو اللہ نے ایک ایک عضو کمال درجے کا عطا کیا تھا. آپ کے ہاتھ بھی برکت والے، آپ کا سر بھی برکت والا، میرے پیغمبر کی زبان بھی برکت والی، ایک ایک چیز آپ کی برکت والی. آپ کے ہاتھوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا ہے، اور ہاتھ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے عظیم ہیں. اللہ رب العزت میرے نبی کے ہاتھوں میں اللہ نے اتنی برکت رکھی، جہاں بھی وہ ہاتھ لگتا ہے وہاں اللہ شفا دے دیتا ہے، شفا ہی شفا.
کبھی نکلی ہوئی آنکھ کو شفا ملی، کبھی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو شفا ملی۔ 1400 سال پہلے کوئی ہسپتال نہیں، کوئی آرتھوپیڈک ڈاکٹر نہیں، میرے نبی سے بڑھ کر حکیم اور ڈاکٹر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ وہ عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نظر میں اللہ نے حیا رکھا ہے، جن کے ہاتھوں میں میرے رب نے شفا رکھی، اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ نے پورے دین کو دنیا میں غالب کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی، مسند امام احمد جلد نمبر 1 صفحہ 379، صحیح ابن حبان جلد 15، مسند ابی یعلا جلد نمبر 8 صفحہ 402، دیگر کتابوں میں بھی حدیث ہے اور اس کی سند حسن درجے کی صحیح سند ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جوانی چڑھنے کے دوران مکہ المکرمہ کے ایک راستے میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ایک دن، یا غلام حل معک لبن، او نوجوان کیا تیرے پاس پینے کے لیے کوئی دودھ بھی ہے کہ نہیں؟ عرض کرتے میں نے کہا دودھ ہے، لیکن میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا، پوچھے بغیر کیسے دے سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا تیرے پاس 1 سال کی بے گابن، ابھی گابن نہ ہوئی ہو، وہ بکری ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کے پاس ایک ایسی بکری لایا، آپ نے اس کی ٹانگ اپنے ران پر رکھ کر دبائی اور آپ نے برکت والے ہاتھ اس کے تھن پر پھیرے، حالانکہ ابھی بچے کا بھی کوئی امید نہیں تھی، عام سی بکری۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت، برکت اور شفا والے ہاتھوں کو وہ چھوٹی سی بکری کے تھنوں پہ لگایا، اللہ کی رحمت سے تھن دودھ سے بھر گئے، دودھ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے تھن سے فرمایا سکڑ جا، پہلے دودھ سے بھر گئے نا، پھر فرمایا سکڑ جا، وہ پہلی کی طرح پھر سکڑ گیا، پہلے دودھ سے بھر گیا پھر سکڑ گیا۔ وہ دودھ جتنی ضرورت تھی نا، آپ نے دودھ نکالا اور پھر حکم دیا۔ میرے نبی کی زبان پہ اللہ نے اتنا اثر رکھا تھا، جانور بھی آپ کا بات مانتے تھے۔ یہ تو انسان ہے نا، یہ تو مسلمان ہے جو بات مانتے ہوئے کبھی کبھی غلطیاں کر جاتا ہے۔ جانور بھی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دودھ خود بھی پیا، اپنے ساتھی ابو بکر کو پلایا اور پھر مجھے بھی پلایا۔ میں نے عرض کیا علمنی من ھذا القرآن، اے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جو قرآن آپ نے پڑھ کر بکری کو دم کیا ہے وہ قرآن مجھے بھی سکھا دے۔ یہ مطلب قرآن سے بڑی برکت ہے، اور آج بھی برکت ہے۔ قرآن سے محبت کرو، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، دشمن بھی بھاگ جائے گا، شیطان بھی بھاگ جائے گا۔ اللہ کے فضل سے ہم یقین سے پڑھتے نہیں،
اللہ اکبر اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجھے بھی سکھا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک غلام معلم، او نوجوان تو تعلیم یافتہ نوجوان ہے. میرے نبی نے دراصل یہ دعا دی پڑھنے سے پہلے. آپ نے فرمایا تو پڑھا لکھا ہے. آپ کی حرکات کو دیکھ کر نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے دعا دی تو میں نے آپ سے 70 قرآن کی سورتوں کو یاد کر لیا. کتنی صورتیں تے اسی کدی ایک بھی صورت یاد نہیں کی. اب قل هو اللہ تے فلق تے والناس یہ بھی بڑی اہم صورتیں نے، چھوٹیاں نہیں دیا. اور جڑیاں یاد نہیں اسے پڑھتے ہی نہیں تے جڑیاں یاد نہیں وہ سکھتے ہی نہیں. آج سے عزم کرو کہ روزانہ ایک چھوٹی صورت کسی استاد سے کوئی مل جائے خود پڑھ لیں. انشاءاللہ ایک صورت پڑھیں گے مہینے میں انشاءاللہ پتہ نہیں کتنی صورتیں یاد ہو جائیں. اللہ اکبر اللہ. یہ ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ. چھوٹی سی بکری کو ہاتھ لگایا جس میں دودھ کی امید نہیں تھی، دودھ پیدا ہو. آپ نے دودھ نکالا، پھر حکم دیا سکڑ جا، پھر وہ سکڑ گیا. اللہ اکبر اللہ. اور اسی طرح حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسود الغابہ بڑی اہم کتاب ہے فی تمییز الصحابہ. صحابہ کی عظمت میں بڑی اہم کتاب ہے. اسود الغابہ جلد نمبر 1 صفحہ 412. اور تاریخ طبری، اس کو طبری بھی بولتے ہیں طبری بھی بولتے ہیں، دونوں تلفظ ہیں. تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ 66. اور بھی کتابوں میں ہے. اور البدایہ والنہایہ بہت بڑی تاریخ کی کتاب ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 291 اور حسن درجے کی سند ہے. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ احد میں شریک ہیں لڑائی کے اندر. کمان کا ایک کنارہ ٹوٹا، ان کی آنکھ پہ لگا، اتنی ضرب لگی کہ آنکھ کا اندر والا حصہ باہر آ گیا بڑی زور سے. ادھر آنکھ دا ڈیلے نے باہر یار. اللہ میدان احد، میدان جنگ، تلواریں چل رہی ہیں، تیر چل رہے ہیں، ہسپتال نہیں، کوئی فرسٹ ایڈ کا انتظام نہیں. اور میرے رب نے نبوت کی شکل اندر میرے نبی کو سب کچھ عطا کر دیا تھا. میدان جنگ کے اندر پتہ چلا پریشانی ہوئی. بعض لوگوں نے چاہا کہ اسے کاٹ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے پاس لے کے آؤ. جناب قتادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. توجہ کرنا، کتنی قسمت والے لوگ ہیں آپ جن کو اللہ نے ایسا پیغمبر دیے ہیں جس نبی کے ہاتھوں میں اتنی برکت آنکھ اندر سے نکل چکی ہے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والے ہاتھوں سے اس آنکھ کو اندر کیا اور اس طرح ہاتھ پھیرے. اللہ نے قتادہ کو بالکل صحیح سلامت آنکھ عطا کر دی. آنکھ ایویں ہوگی جی میں کچھ چوٹ لگی نہیں. اللہ اکبر اللہ. یہ ہے میرے نبی کے ہاتھ، برکت والے، شفا والے. اور جہاں جہاں اللہ نے نبی پاک کو بھیجا رحمت برکت ساتھ چلے. رب سونے پاک پیغمبر نو بڑی عزت شان عطائی ہے. سبحان اللہ. رب سونے پاک پیغمبر نو بڑی عزت شان عطائی ہے. جڑا کرے انکار شاناں دا
او وڈا جاہل سدائیے من لو لوگو شانانو من لو لوگو شانانو قرآن دندہ گواہی با عظمت آئے پیغمبر نے انہ مولیا اکثر جانانو اہل حدیثاں تو آگے سن ویرا جے تو سننے نبی دی شانانو. سبحان اللہ. یہ عظمت میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی. اور میرے نبی کے ہاتھ ٹوٹی ہوئی ٹانگ پہ لگتے ہیں تو ٹانگ صحیح ہو جاتی. وہ کیسے بھلا؟ توجہ کیجئے ذرا. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ. بڑے عظیم صحابی. ایک مہم میں نکلے. بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 577 کتاب المغازی باب قتل ابی رافع بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک دشمن جس کی کنیت ابو رافع تھی، وہ یہودیوں کا بہت بڑا چیئرمین تھا. یہودیوں کا بہت بڑا چیئرمین میرے نبی کی بے عزتی کرتا تھا، باتیں کرتا تھا، میرے نبی کی گستاخیاں کرتا تھا. گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے، سارے نہیں بول دے، گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا. گستاخ رسول کو اس دھرتی پر زندہ رہنے کی کوئی اجازت نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو نبی کی سچی محبت نصیب فرما دے. یہ نبی کی گستاخیاں کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. صحابہ نے کہا سرکار اگر اجازت دے ہوتے ہیں انہوں جہنم رسید نہ کر دیے. آپ نے کہا جاؤ تنہوں اجازت ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت و اجازت عطا فرما دیتی. جناب عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 بندیاں دی اپنے افراد دی موجودگی دے اندر میرے نبی دا حکم من کے چلے گئے. آپ کو میرے نبی نے امیر بنا دیتا. فرمایا جاؤ. دعا بھی دیتی. لمبا واقعہ اندہ تھوڑا جا باہر جا کے نا اچھا چوڑا محل سی تے بڑی اتنے میٹنگاں ہوندیاں سن کافراں دیاں. یہ بھی شام دے ٹائم پہنچے تھے اور جب شام کو دروازہ بند کرنے لگے تے نبی دے صحابی تو ہوندے ہی سیانے نے سارے کہنے لگے میں دروازے دے قریب نا قضائے حاجت دی شکل چ بیٹھ گیا تے انہاں سمجھا بھی بندہ تے ساڈا ہی ہے. تے نیرے دا ٹائم سی شام دا. انہوں نے کہا بھی جنہیں اندر آنا جلدی آ جاؤ، میں گیٹ بند کرنا ہوتے میں جلدی نے اٹھے اندر چلا گیا. انہوں کی پتہ سی بھی کون ہے. ایک مشن لے کر نبی کے گستاخ کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے نبی پاک کی دعائیں لے کر نکلا تھا. چلے گئے. کہتے میں سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ میں بہندے نے کہ میں اٹھتے نے کتنے چابیاں رکھتے نے. جدوں بالکل سون کا ٹائم ہو گیا، میٹنگاں ختم ہو گئی، میں اللہ کا نام لے کے نکلے. ایک دروازہ اوپر چڑھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا. کہتے بھی جڑا دروازہ کھولا انہوں اندروں کنڈی لا دے. میں کہا بھی کوئی گل نہیں، شہید تے ہو ہی جانا، پر میں جتنی دیر تک کام نہ کر لوں میرے پیچھے آوے ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. چلے گئے اور اللہ کے فضل و کرم سے گستاخ رسول ابو رافع تک پہنچے. اس کے کمرے میں پہنچے اور آواز دی ابو رافع. انہیں کہا نا ہاں الے ہاں ختم نہیں سی ہوئی، تلوار ان دے پیٹ چ پہلے دبا دیتی. اللہ اکبر. اس کے چیخنے کی آواز آئی.
تھوڑا سا آواز بدل کر پھر پیچھے ہٹے تو اندر محتی بن کے کہتے ہیں کی ہویا؟ انہیں کیا بھی منو تو کسی نے قتل کر دی کوشش کی تھی، میرے تے حملہ کر دیتے۔ آپ اس دی آواز تے اگے بڑھے، اندے پیٹ اندر تلوار دا کونا رکھیا تے چنگی طرح دبا کے انہوں قتل کر دیتا۔ تے جدوں یقین ہو گیا واپس آئے، ایک دروازہ اترے، اگے سیڑھیاں سن، ایک سیڑھی دوسری تیسری سیڑھی اتر دے آئے، 2 سیڑھیاں باقی سن، 2 سٹیپ تے انہیں سمجھے بھی سیڑھیاں ختم ہو گیا۔ اینج جلدی نہ پیر رکھیا تے ڈگ گئے تے پنڈلی دی ہڈی ٹوٹ گئی، پنڈلی دی ہڈی ٹوٹ گئی۔ یہ ہاتھ ہیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹوٹی ہوئی ہڈی پر پھیر دے تو اسی وقت ٹھیک ہو جائے۔ ہے کوئی دنیا ایک ہو جائے آرتھوپیڈک بھی ہیں ہاتھ پہ رہتے بندہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ واپس آئے، مشن مکمل ہو گیا، حال احوال دسیا تے آقا علیہ السلام نے پوچھا بھی کیا حال ہے؟ کہنے لگے باقی سب ٹھیک ہے پر پنڈلی دی ہڈی ٹوٹ گئی، ایسے کپڑے نے انہوں بن لیا۔ آپ سرکار نے فرمایا پھر کی ہویا؟ قریب آدرہ میرے، آپ نے قریب بلایا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والے، برکت والے، شفا والے ہاتھ نو اپنے صحابی دی ٹوٹی ہوئی پنڈلی تے انج کر کے پھیریا۔ صحابی کہندے نے میری لات اللہ نے ایویں ٹھیک کر دیتی جو میں کدی چوٹ لگی نہیں۔ یہ ہے میرے نبی کے ہاتھ برکت و شفا والے، اور قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سخاوت والے ہاتھوں کو سخاوت کے معاملے میں نہ تو گردن کی طرف تنگ کر نہ زیادہ فراخ کر۔ آپ نے اللہ نے میرے نبی نے حکم دیتا ہے کہ نہ فضول خرچی ہونی چاہیے تے نہ کنجوسی ہونی چاہیے، درمیانہ رستہ ٹھیک ہے۔ تے جدو رب دے رستہ ہی دینا ہوئے تو پھر ویکھنا ہی نہیں چاہیے۔ جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے لا چھڑیاں سن، اللہ نے انہوں نے عزت عطا کی تھی معاشرے دے اندر، اور ایک بڑے عظیم صحابی نے جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، آپ فرماندے مینو زندگی چ 3 تکلیفاں پہنچیاں نے جنہ دا ثانی کوئی نہیں۔ 3 تکلیفیں مجھے زندگی میں پہنچی، البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 6 صفحہ 117، جامع ترمذی کتاب المناقب حدیث جلد نمبر 2 صفحہ 352، صحیح ابن حبان جلد نمبر 14 صفحہ 467، دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اسنادہ حسن، اور حسن درجے دی صحیح حدیث۔ توجہ کر نظر آ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو میرے نبی نے یہ اعزاز بخشا، اللہ نے رحمت فرمائی، میرے نبی نے دعائیں دی۔ ایک وقت تھا میرے نبی کے سامنے بے ہوش ہو کر گر گئے، علم کے حصول کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، نہ کھانے کا فکر نہ پینے کا فکر۔ جب بے ہوش ہو کر اٹھے میرے نبی فرماتے ہیں ابو ہریرہ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کیا مانگنا چاہتے ہو؟ مانگو، میں اپنے رب سے لے کر تجھے دے دوں گا۔ اپنے رب سے لے کر کیا مانگا؟ مال مانگا، پیسے مانگے، دولت مانگی، زیورات مانگے، دنیا مانگی؟ نہیں، ایک سوال کیا۔ عرض کرتے ہیں آقا حافظہ کمزور ہے، تسی قرآن سنا دے ہو، نبی دی حدیث اپنی حدیثاں سنا دے ہو، میں یاد کرنے دی کوشش کرنا پر حافظہ کمزور ہے، رب کو دعا کرو اللہ ابو ہریرہ دا حافظہ تیز کر دے۔ وہ شاگردو کامیابی چاہتے ہو تو استادوں کے قدم چوما کرو، ان کی دعائیں لیا کرو،
گھر سے ماں باپ کی دعائیں لینے والا، سکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسے میں استاد کی دعائیں لینے والا زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ کپڑا بچھاؤ، ایسے کپڑا بچھایا، آپ نے کچھ پڑھا، دم کیا، دعا دی، فرمایا وہ سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب سے نبی کی دعا والا وہ کپڑا میں نے سینے سے لگایا، اللہ نے میرے حافظے کو اتنا تیز کر دیا، جب بھی کوئی چیز سنتا اللہ میں انج لگتا جو میرے رب نے میرے سینے تے لکھ دیتے، حافظہ تیز ہو گیا۔ وہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں زندگی میں 3 تکلیفیں پہنچی۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا غم، ایسا غم جن نے ساری زندگی میں پریشان کیتے ہیں۔ دوسرے نمبر تے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا غم، انہیں بھی مینوں بڑا ہی پریشان کیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر تے او تھیلا، او توشہ دان جنہیں میرے نبی نے علم دی حصول دے دوران زمانہ طالب علمی سے میں نو عطا کیتا سی، جنہیں میں کچھ کھجوراں سن، میرے نبی دیاں رحمت برکت والیاں کھجوراں، انہوں میرا ساتھ دیتا، میں صدقہ بھی کردا رہا، خود بھی کھاندا رہا، اپنے دوستوں بھی کھلاندا رہا، لیکن ساری زندگی وہ کھجوراں ختم ہی نہیں ہوئیاں۔ میرے نبی دے ہاتھ کوئی معمولی سن، اللہ اکبر اللہ، کہتے ہیں توشہ دان و تھیلا ایک دن گم ہو گیا، اسی سفر میں ساں گم ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا آپ کے پاس کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا ایک تھیلا کھجوروں کا میرے پاس ہے، آپ نے میں لے آؤ۔ کہنے لگے میں وہ تھیلا ایک گم ہونے تو پہلے دی بات ہے نا، کہتے میں وہ تھیلا نبی پاک کو لایا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نالے انہوں ہاتھ لائے، نالے برکت دی دعا دیتی، نالے ہاتھ لائے، نالے برکت دی دعا دے دیتی۔ تو میرے نبی فرماندے نے اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 بندوں کو بلاتے جاؤ اور ان کو کھجوریں کھلاتے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے جنہ بھی لشکر سی نا، سارے لشکر سے 10 بندوں کو میں بلاتا رہا، انہیں جی بھر کے کھجوراں کھا دیاں، تو جدوں سارے نے کھا لیاں میں ویکھیا بھی تھیلا انہیں دا انہیں کمی کوئی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ ایک دن گم ہو گیا۔ کیسے گم ہوا؟ ایک دن توشہ دان کو پکڑا، پلٹ رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے نبی پاک کی زندگی میں، جناب صدیق اکبر کی زندگی میں، جناب عمر فاروق کی زندگی میں، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، نبی پاک کا دور، ابو بکر صدیق کا دور، عمر فاروق کا دور، عثمان غنی رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دور، میں کھجوریں کھاتا بھی رہا، لوگوں کو کھلاتا بھی رہا، صدقہ بھی کرتا رہا، لیکن اس تھیلے سے کھجوریں کبھی کم نہیں ہوئی۔ منوں کے من کھجوریں میں صدقہ کرتا تھا، لیکن ایک وقت آیا وہ تھیلا گم ہو گیا۔ مجھے اتنا غم ہے، یہ زندگی میں 3 غم مجھے لے بیٹھے، نبی پاک کی وفات کا غم، اور حضرت عثمان کی وفات کا غم، اور وہ تھیلا جس کو میرے نبی نے ہاتھ لگائے تھے، برکت کی دعا دی تھی، کبھی کھجوریں ختم ہی نہیں ہوتی تھی، مجھے فکر نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہے میرے نبی کے ہاتھ۔ آئیے ذرا بات کو مکائیں، آخری بات سنیں ذرا۔ لوگ پانی کو ترستے ہیں اور کبھی کبھی پانی کا کال پڑ جاتا ہے۔ یہ پانی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ ہاتھ بھائی ہاتھ چھڑ کے بیٹھا کرو، ایویں نہ بیٹھو، جمعے سے ایکٹیو ہو کے بیٹھا کرو۔ خطبہ جمعہ دے وچ انج ہاتھ پھڑ کے گوڑے نو بہنا منع ہے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ یہ خطبہ جمعہ عام تقریر تے جلسہ نہیں، ایکٹیو ہو کے بیٹھے ذرا۔ میں حوالے دے دے کہ صفحے 10 کے کھپ جانا تو کئی بندے ستے ہی رہتے ہیں، تو لنگ جاتا بعد
اللہ میری قوم نو بیدار کرے. سبحان ایکو جی بیدار نہ ہوئے جو میز ہی مدہ کر دے. اللہ ساری قوم نو بیدار کرے. توجہ کرنا ذرا. پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو زندگی میں کبھی ضائع نہ کرو. پانی کو فضول خرچی میں صرف نہ کرو، کیونکہ پانی سے ہر چیز زندہ ہے. پانی نہ ہو تو زندگی ختم ہے. اللہ نے پانی میں زندگی رکھی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ حَيًّا، اللہ نے پانی دے اندر زندگی رکھی. ہر چیز دی زندگی پانی دے اندر. اتنی بڑی نعمت کبھی انہوں ضائع نہ کریا کر، دی قدر کریا کر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلان دا صدقہ بہت ہی عظیم صدقہ ہے. تانوں پتہ ہے نا بخاری دی حدیث ہے، ایک بدنام زمانہ عورت نے کتے نو پانی پلایا سے. بخاری دی حدیث ہے، کتے کو پانی پلایا میرے رب نے معاف کر دیا. تو انسانوں کو پانی پلایا کر، ضائع نہ کیا کر. پانی دی قدر انہاں کو پوچھو. اے جڑے لوگ سندھ چ تھر دے علاقے چ بیٹھے نے، انہاں دے جانور بھی بھوکے پیاسے مر جاندے نے. آپ بھی تو جی ہن آیا ہی آیا پانی تے سیلاب بھی بڑا ہو گیا. ہر پاسے پانی ہے، پین واسطے پانی پھر بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. بخاری شریف جلد نمبر 2 کتاب الاشربہ، اس باب دی آخری حدیث ہے اور بخاری دا صفحہ ہے 842. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ دے موقع تے پانی ختم ہو گیا. جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عصر دا وقت آ گیا تے ایک برتن میں تھوڑا جہا پانی، تھوڑا جہا ایک گلاس میں شاید پانی تھوڑا ہوا، تھوڑا جہا پانی، یہ تو بھی تھوڑا. صحابہ نے پانی پینے، وضو کرنے، کنڈا انتوں واسطے، غسل واسطے بھی پانی دی ضرورت. تے پانی ختم ہو گیا، مشکیزیں ختم، پانی ختم. ایک بندے کے پاس اتنا سا پانی. تے صحابہ کنے نے 1400 کنے اے تو 200 بندہ ہوئے گا، 300 400 کنا ہو جائے گا، 1400 بندہ، 1400 صحابہ اور پانی ختم ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ صحابہ پریشان نے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد غور کرنا، میرے نبی دے ہاتھ بھی برکت والے، آپ نے برکت والے، نبوت والے، شفا والے ہاتھوں نو انج کر کے پانی دے اندر ڈالیا. 5 انگلاں دے وچوں میرے رب نے 5 نہراں جاری کر دتیاں. پھر کیا تو ذرا ایک باری بخاری دی حدیث ہے، یہ میرے نبی دے ہاتھ نے آسم سام تو آ کے تو سن سجنا جے گلا سننی آئی مدنی پیر دیاں. دعا کرو بابا جی جتھے لیٹے نے اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرما. بڑی پتہ دی گل کر دے. شمشام تو آ کے تو سن سجنا، شمشام تو آ کے تم سن سجنا جے گلا سننی آئی مدنی پیر دیاں. جندے نام دیاں قسماں خدا کھاوے، جندیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں. غور کرنا دا توجہ نال. سردار سبی او سردار سبی سردار آندا نالے ہادی اوگن ہاران دا او صافی مومن تابداران دا جنو شرمان دامن گیر دیاں. شمشام تو آ کے تو سن سجنا جے گلا سننی آئی مدنی پیر دیاں. جندی عمر دی قسم خدا
کھاوے جنیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں. اگلی گل تے ذرا غور کرنا, گل مکا دئیے. وجہ آسا کہندے نے چھڑی نو. موسیٰ علیہ السلام نو پانی دی ضرورت سی نا, فرمایا انج آسا مارو دریا تے. میرے رب نے کنے چشمے جاری کیتے؟ کیوں جی کوئی تے گل دسیا کرو. حسن صاحب گل دس دیں ماشاءاللہ, اللہ برکت دے سلامت رکھے. کنے چشمے؟ 12 چشمے پتھر سے میرے رب نے جاری کیے. تے آج میرے سونے نبی اللہ دے محبوب دیا انگلہ دیکھو کیسی عظمت والیاں نے. وجہ آسان تعجب کس گلدام پتھر چھپانی نت چلدام. پنجا انگلہ چھو نکلیاں, جا کے بیٹھ ذرا. پنجا انگلہ چھو نکلیاں پنج نیراں, پنجا انگلہ چھو نکلیاں پنج نیراں, اے انگلیاں میرے پیر دیاں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.